سنیں کہ یہ میرا جسم میری مرضی ہے کیا. یہ مارچ کہاں سے شروع ہوا؟ امریکہ کی ایک خاتون، اگر نام صحیح ہے زولوجی اس کا نام تھا، جس طرح کے لکھا ہوا ہے، پروناؤنسیشن غلط ہے تو معافی چاہتا ہوں. اس نے اپنے شوہر کے خلاف مقدمہ درج کروایا اور الزام لگایا کہ اس کا شوہر اس کی مرضی کے خلاف اس کے ساتھ حق زوجیت ادا کرتا ہے. یعنی میاں بیوی کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے وہ میرا شوہر میری مرضی کے بغیر مجھ سے رکھتا ہے. عدالت نے شوہر کو طلب کیا، لمبی بحث ہوئی، 80 سے زیادہ وکیلوں نے، قانون دانوں نے حصہ لیا، مختلف لوگوں کو شامل کیا گیا. 11 سال لگے. کتنے؟ لیکن عدالت فیصلہ نہیں کر پائی. پھر یہ معاملہ ایک اور عدالت کو بھیج دیا گیا، وہاں بھی کئی برسوں تک یہ کیس چلتا رہا، فیصلہ نہیں ہوا. آخر ایک ضلعی ڈسٹرکٹ کورٹ نے فیصلہ کیا کہ عورت کو اس بات کا کوئی اختیار نہیں. عورت کو اس بات کا کوئی اختیار. عدالت نے نبیوں پر نازل کی گئی کتابوں اور اسلام کا حوالہ بھی دیا. وہاں کی عدالت نے کہ تمہیں یہ اختیار اللہ اور اس کے رسول نے نہیں دیا کہ تم اپنے شوہر کو انکار کر سکو بلا وجہ. پھر یہ سلسلہ رک گیا. 1902 میں دوبارہ امریکہ میں پھر یہ نعرہ اٹھا، پھر ٹھنڈا پڑ گیا. 1909 میں دوبارہ اس مسئلے نے سر اٹھایا اور خواتین نے 7 مطالبات، 7 ڈیمانڈز کی، اپنے مطالبے پیش کیے. اس میں سے پہلا مطالبہ یہی تھا، میرا جسم میری مرضی. کن کا نعرہ ہے یہ؟ کن کا نعرہ ہے یہ؟ مسلمانوں کا، غیر مسلموں کا. کس کا نعرہ؟ ذرا زور سے کہیے. غیر مسلموں کا. کس کا نعرہ؟ مسلمانوں کا نہیں. یہ بات آپ نے یاد کر لی. مغرب ہی سے یہ بات آگے بڑھی. 20 سال پہلے یہ وبا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اٹھائی گئی. وہ مغرب، امریکہ، یورپ، جہاں ہم جنس پرستی، مرد مرد کے ساتھ، عورت عورت کے ساتھ جو مرضی کرے، راضی نامے کے ساتھ، جس کے وہاں 60% عورتیں اور مرد بغیر شادی کے رہتے ہیں. جتنی اولاد ہو رہی ہے وہ سب ناجائز، اللیجیٹیمیٹ کہتے ہیں. آپ کیا؟ حرام کہتے ہیں. سن رہے ہیں آپ؟ 2019 میں پچھلے سال عورت مارچ ہوا آپ کے اس ملک میں، اور جو نعرے پلے کارڈز پر، بینرز پر لکھے گئے، اس میں توہین کی گئی مرد کی. باپ، بھائی، بیٹا، شوہر، کوئی تمیز نہیں رکھی گئی. پیسے کس نے دیے تھے؟ 17 کروڑ روپے پچھلے سال اس مارچ کے لیے ان کو دیے گئے تھے. یہ ایک صحافی کی رپورٹ آپ کو سنا رہا ہوں. میں اس کا پرنٹ نکال کے لایا ہوں، اپنی طرف سے نہیں سنا رہا. اسلام کے دیے ہوئے حقوق کے حوالے سے بات کی گئی کہ یہ جو نعرہ ہے اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں.
عورت اگر یہ چاہتی ہے کہ وہ شترے بے مہار کا مطلب ایسا اونٹ جس کے رسی نہ ہو وہ ہو جائے، کوئی پوچھنے والا نہ ہو، تو اس طرح کا کوئی حق اسلام نے نہیں دیا۔ پہلے 2-3 چھوٹے چھوٹے یہ ہوئے تھے، اب باقاعدہ حکومت کی سرپرستی میں یہ مارچ ہو رہا ہے، اور کہتے ہیں کوئی ملا نہیں روک سکے گا، کوئی نہیں روک سکے گا۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اور وہ خواتین جو اس لیے نکلی ہیں، وہ حق مانگنے کے لیے کوئی خاتون کردار والی نکلے، کوئی ایسی ہو جس کو لوگ عزت، جو نکل رہی ہیں ان کا حال کیا ہے؟ شراب پیتے ہوئے ان کے پورے فوٹو موجود، سگریٹ پیتے ہوئے موجود، دوسرے لوگوں کے ساتھ ان کی جو بھی سلسلے، ان کی پوری ویڈیو موجود۔ تو ایسے عورتیں اگر آئیں گی، کہتے ہیں جی عورت کی عزت کرو، سنو حدیث سنا رہا ہوں، کہتے ہیں عورت جیسی کیسی ہو عزت کرو، سن لو، میں بلرزد عرش از مدح شقی، مولانا روم نے ترجمہ کیا کہ بدبخت کی تعریف کرنے سے، عزت کرنے سے عرش ہل جاتا ہے، اللہ کا عرش لرزتا ہے۔ عورت وہی عزت کے لائق ہے جس میں عورت کا پورا وہ کردار موجود ہو۔ جس نے اپنے آپ کو عزت والا نہیں رکھا، اس کی عزت کی جا سکتی نہیں ہے، خواہ وہ مرد ہو عورت ہو، جو بھی ایسا کام کرے عزت کے خلاف، پھر اس کی عزت ہو سکتی نہیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ کہتے ہیں جی نہیں، جیسے کیسی ہوں تو ایسوں کی عزت ہو سکتی نہیں۔ کہتے ہیں جی ہمارا جسم ہماری مرضی۔ پوچھنے والے نے کہا اگر جسم ہمارا تمہارا ہوتا تو پھر خودکشی حرام کیوں ہے؟ سوسائڈ کرنا حرام کیوں ہے؟ ہم اپنی مرضی سے پیدا ہوتے، ماں باپ کا اختیار ہوتا، جگہ کا اختیار ہوتا، بہن بھائیوں کا اختیار ہوتا، گھر کا اختیار ہوتا، خاندان کا اختیار ہوتا، شہر کا اختیار ہوتا، اپنی شکل کا اختیار ہوتا، ناک موٹی رکھوں پتلی رکھوں، آنکھیں کیسی، اختیار ہوتا۔ ہمیں کوئی اختیار، موت ہمارے اختیار میں ہے؟ اونچی، آپ کہیں گے میں گولی مار لوں، موت آپ نہیں دے سکتے، آپ موت کا انتظام کر سکتے ہیں، اللہ نہیں چاہے گا تو پیر وارث شاہ نے فرمایا نا، ڈگ پین آسمان تو نہیں مردے، قائم جنا دے رزق دیاں ٹھہریاں نے، آسمان سے بھی کوئی گرے اگر اس کا رزق باقی ہے مرے گا نہیں۔ یحیی و یمیت، زندہ کرنے والا مارنے والا کون ہے؟ اونچی۔ اور سنیں، ایک خاتون لکھاری کا کالم ہے، اس میں سے کچھ باتیں سناتا ہوں۔ لکھنے والی خاتون، جب عورت مرتی ہے اس کا جنازہ مرد اٹھاتا ہے، قبر میں کون اتارتا ہے؟ مرد۔ پیدائش پر یہی مرد اس کے کان میں اذان دے، باپ کے روپ میں سینے سے لگاتا ہے، بھائی کے روپ میں اس کا تحفظ کرتا ہے، شوہر کے روپ میں محبت دیتا ہے، اور بیٹے کی صورت میں اس کے قدموں میں اپنے لیے جنت تلاش کرتا ہے۔ کیا مرد واقعی ہوس کی نگاہ سے دیکھتا ہے؟ ہوس بڑھتے بڑھتے ماں ہاجرہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے صفا مروہ کے درمیان صحیح تک لے جاتی ہے۔ یہ اسی عورت کی پکار پر کتنا بڑا لشکر لے کر سندھ میں آ جاتا ہے۔ سن رہے ہیں نا اشارے؟ اسی عورت کی خاطر اندلس کو فتح کرتا ہے، اسی جس کو کہتے ہو کہ مرد ہوس والا ہے، اس کی ہوس کی خاطر 80% مقتولین عورت کی عصمت کی حفاظت کی خاطر موت کی نیند سو جاتے ہیں۔ لیکن جب حوا کی بیٹی کھلا بدن لیے، چست لباس پہنے، اپنے جسم کی نمائش کرتے ہوئے نکلے
تو یہ مرد ہوس کا پجاری بن جاتا ہے۔ کھلا گوشت آخر کتے بلیوں کے لیے ہی ہوتا ہے نا، یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں، اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا۔ جب عورت گھر سے باہر ہوس کے پجاریوں کا ایمان خراب کرنے نکلتی ہے تو روکنے پر یہ آزاد خیال عورت مرد کو تنگ نظر اور پتھر کے زمانے جیسا کہ اس زمانے کا انقلاب دیتی ہے۔ 70,000 کا سیل فون ہاتھ میں لے کر، تنگ بشرٹ یا شرٹ پھٹی ہوئی جینز پہن کر، 4,500 کا میک اپ چہرے پہ لگا کر، کھلے بالوں کو شانوں پر گرا کر، انڈے کی شکل جیسا چشمہ لگا کر، کھلے بال جب لڑکیاں گھر سے باہر نکل کے کیوں نکلتی ہیں؟ مرد کی ہوس بری نظروں کی اگر شکایت کرنی ہے تو پھر نکلی کیوں ہو، اور نکلی ہو تو ایسے حلیے میں کیوں نکلی ہو؟ اور کیا چاہتی ہے؟ مقصد کیا ہوتا ہے؟ اپنا آپ دکھانا ہی ہے نا، اور پھر کوئی دیکھ لے پھر اس کی شکایت کریں، عجیب بات ہے۔ سنو، وہ خاتون لکھتی ہے، میں نے مرد کی بے بسی تب محسوس کی جب میرے والد کینسر سے جنگ لڑ رہے تھے۔ انہیں صحت یاب ہونے سے زیادہ اس بات کی فکر کھائے جا رہی تھی کہ جو کچھ انہوں نے اپنے بچوں کے لیے جمع کیا تھا ان کی بیماری پہ خرچ ہو رہا ہے۔ چاہتے تھے بچوں کو ملے لیکن وہ بیماری پہ لگ رہا ہے۔ ان کو یہ فکر تھی کہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ وہ کہتی ہیں، میں نے مرد کی قربانی تب دیکھی جب ایک بازار عید کی شاپنگ کرنے گئی اور ایک فیملی کو دیکھا جن کے ہاتھوں میں بہت سارے شاپنگ بیگز تھے، اور بیوی شوہر سے کہہ رہی تھی میری اور میرے بچوں کی خریداری پوری ہو گئی۔ آپ نے کرتا خرید لیا؟ آپ بھی کوئی نئی چپل لے لیں۔ تو شوہر نے جواب دیا، ضرورت نہیں، پچھلے سال والی ابھی ٹھیک ہے، خراب تو نہیں ہو گئی، تم دیکھ لو، کچھ اور لینا ہے تو لے لو، آگے اکیلے آ کر رش میں لے نہیں پاؤ گی، ابھی میں ساتھ ہوں، جو خریدنا ہے آج ہی خرید لو۔ یہ مرد ہے جس کو ہوس کا پجاری کہتے ہیں۔ یہ مرد کا ایثار، جب وہ اپنی بیوی بچوں کے لیے کچھ لایا تو ماں بہن کے لیے بھی لایا۔ مرد کو دیکھا کہ جب اس کے ساتھ ہے تو اس نے ہمیں حفاظت سے سڑک پار کروائی، خود ہمارے دائیں بائیں رہا کہ کوئی چیز ہمیں نہ پہنچے۔ میرے دوستو، بیٹی کو جب نکال دیا جائے سسرال والے، وہی باپ ہے جو سینے سے لگاتا ہے۔ میرے دوستو، یہ آج اس معاشرے کی باتوں پہ جاؤ گے، کچھ بھی ہاتھ آنے والا، اونچی کہیے۔ کہنے والے نے کہا، اب یہ خاتون ہے، اس کا بھی فیس بک پہ پوری آواز کے ساتھ اس کا یہ انٹرویو موجود۔ وہ کہتی ہے 2 طرح کی شہرت ہوتی ہے، ایک سستی اور ایک مہنگی۔ یہ سستی شہرت ہوتی ہے کہ آپ نے فیمس ہونا ہے تو کوئی بھی ویئرڈ یا فنی ویڈیو، کوئی بھی ایسی تماشا کر دیں، پورے ملک کے امیج کا تماشا بنانے کی کیا ضرورت تھی۔ آج یہ جو سستی شہرت والی ہیں وہ کہتی ہے، مجھے یہ بتائیں جس کو آپ چیلنج کر کے بات کر رہی ہیں، کیا اس کی مدد کے بغیر آپ کا 1 دن، 1 منٹ، 1 سیکنڈ گزر سکتا ہے؟ وہ کہتی میں شوہر کی بات نہیں کر رہی، مرد مختلف کیٹیگریز میں آپ کی زندگی میں شامل رہتے ہیں، باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، شوہر۔ کیا مرد کے بغیر آپ کو وجود مل سکتا ہے؟ خواتین کو وجود مل سکتا ہے؟ وہ آگے چل کے لکھتی ہے، سائنس سے ثابت کر دیں، چیلنج کرتی ہے کہ ایک مرد کے بغیر ایک عورت وجود میں آ سکتی ہے، ثابت کر دیں۔ وہ کہتی زندگی گزارنے کا نہیں، شادی کا نہیں کہہ رہی، صرف پیدا ہو کے دکھا دیں مرد کے بغیر ہو سکتی نہیں۔ وہ خاتون یہ کہتی ہے، اگر واقعی آپ کہتی ہیں
کہ جی مرد سے آپ کو نفرت ہے تو اپنے باپ سے بھی نفرت کا اعلان کرو، بھائی سے بھی نفرت کا اعلان کرو، بیٹے سے بھی نفرت کا اعلان کرو، داماد سے بھی نفرت کا اعلان کرو، وہ بھی تو مرد ہیں، صرف شوہر سے کیوں؟ اچھا، اب وہ یہ کہتی ہیں جی میرا جسم میری مرضی ہے، بال کہاں اگے ہیں وہاں روک سکتی ہو؟ آنکھ کہاں بنی ہے وہاں سے ہٹا سکتی ہو؟ ناک ہٹا سکتی ہو؟ ہونٹ ہٹا سکتی ہو؟ یہ سارا جسم خود بنایا ہے؟ تمہارا جسم ہے، تم نے بنایا؟ سنو، جو عورت اپنی عزت نہیں کرتی، نہیں کرواتی، اس کی عزت کی جا سکتی؟ اونچی وہ کہہ رہی ہے کہ جس طرح تم مردوں کے خلاف نکلی ہو، یہ بھی کوئی ماڈرن ہے، کوئی وہ نہیں ہے کوئی ایمان والی کوئی سادی ماڈرن عورت کہہ رہی ہے تم ظلم کر رہی ہو خود پر بھی اور معاشرے پر بھی۔ یہ بھی آپ نے سنا۔ وہ بڑی اچھی مثال دیتی ہو، کہتی ہے سورج ہوتا ہے، چاند ہوتا ہے، ستارے ہوتے ہیں، لیکن زمین ہوتی ہے۔ چاند کہلانا چاہتی ہو، سورج وہ تو ہوتا ہے، ایسے ہی تمہیں کہہ دیتے ہیں تم چاند ہو، چاند ہوتا ہے، سورج ہوتا ہے، ستارہ ہوتا ہے، زمین بنو، زمین بنو۔ اکڑنے سے کچھ مل سکتا؟ اسی زمین میں سکون ملتا ہے، اسی سے سب کچھ ہوتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے بہت باتیں کی، کچھ باتیں میں کر لوں۔